السلام علیکم منہاج، میں بہت عرصے بعد ایک سٹوری شیئر کر رہی ہوں، پر یہ سٹوری اتنی عجیب تھی کہ میں نے سوچا انسٹنٹلی کہ میں شیئر کروں گی آپ کے شو پہ۔ میں اپنی ایک دوست سے ملی ہوں پچھلے دنوں، اور وہ دوست میری بڑی پرانی کالج کی فرینڈ ہے، مگر وہ کراچی میں سیٹلڈ ہے۔ تو وہ میری طرف آئی اور اس کی شادی کہیں اور ہوئی، کسی سٹی میں ہوئی تھی، اب وہ کراچی میں رہ رہی ہے۔ تو وہ مجھے ملی بڑے عرصے کے بعد، اباؤٹ 10 ایئرس ہمارا گیپ ہوا ہے ملنے میں، اور ہم ملے آپس میں۔ تو اسے پتا تھا کہ مجھے اس طرح کی چیزوں کا بڑا انٹرسٹ ہے، تھوڑا پیرانارمل ان چیزوں کا۔ تو اس نے مجھے ایک عجیب سا قصہ سنایا، جس کو سن کے میں بھی کافی حیران ہوئی۔ حالانکہ اتنی عجیب بات نہیں ہے، یہ کئی جگہ پر ہو رہا ہوگا، بٹ اس طرح کسی کے منہ سے سننا جو اس کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے، وہ کافی ویئرڈ سا لگتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب اس کی شادی ہوئی اور وہ اپنے ہسبینڈ کی طرف گئی، تو وہاں پر اس کی نیبرہڈ، وہ کافی ایک اچھے ایریا میں رہتے تھے، کافی سیکیورڈ ایریا تھا، اور وہاں پہ حالانکہ میں حیران ہوں کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی چیزیں نوٹس کیوں نہیں کر رہا تھا، یا مے بی اٹس بگر دین دیٹ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ ہمارے جو سامنے گھر تھا، اسٹریٹ تھی، اسٹریٹ میں 4-5 گھر اس سائڈ پہ تھے، اور اکراس دا روڈ پہ 4-5 گھر تھے۔ تو کہتی ہے کہ ہمارے سامنے جو گھر تھا، وہاں پر ایک فیملی موو ان ہوئی، اور وہ 3 لوگ تھے، اور یہ جگہ کافی ایکسپینسو ہے جہاں وہ رہتے ہیں، اور انہوں نے وہ پورا گھر رینٹ آؤٹ کیا، جس میں موسٹلی کمرے خالی رہتے تھے، اور 3 لوگ رہتے تھے۔ اور جو آنٹی تھی، ان کے ساتھ ان کے بچے تھے، بچے بھی ایڈلٹس تھے، آنٹی بھی ظاہر بڑی تھی ایج کی۔ ان کے فادر کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا وہاں پر، سنا تھا کہ وہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ تو کہتی وہ ایز آلویز جیسے آپ کے نیبرز آتے ہیں تو آپ ان کو جا کے ویلکم دیتے ہو اور ملتے ہو، اور انہوں نے اسی طرح سے اپنے نیبرز کی طرف سوچا کہ ہم جائیں کچھ میٹھا لے کے اور انہیں اپنا انٹروڈکشن دیں۔ تو کہتی ہے کہ میں گئی وہاں پر، میں نے بیل بجائی، کوئی شام کا ٹائم تھا، 4-1 بجے کا۔ تو کہتی ہے کہ میں نے کافی بیلز وغیرہ بجائیں تو کوئی باہر نہیں آیا، تو آئی تھاٹ کہ گھر پہ نہیں ہوں گے، میں واپس آ گئی۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، 1-2 دن تک پھر دیکھ لوں گی جا کے۔ تو پھر کہتی ہے کہ 2 دن گزرے تو میری مدر ان لاء نے کہا کہ تم ان سے ملی ہو، جاؤ جا کے ملو، انہیں انوائٹ کرو گھر پہ، بالکل سامنے گھر ہے۔ کہتی ہے کہ میں پھر دوبارہ گئی اسی طرح سے، اب میں نے ٹائم تھوڑا چینج کیا، میں نے کہا مے بی وہ شام کو کہیں بزی ہوتے ہوں گے تو میں 11 بجے تک چلی جاتی ہوں۔ صبح 11 بجے گئی، کہتی پھر میں بیلز وغیرہ دیتی رہی، کوئی نہیں آیا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ مے بی وہ ہوتے ہیں نا، ساری فیملی جاب کرتی ہے، کوئی ایلڈرلی ہوتے ہیں، وہ تو نہیں اٹینڈ کرتے دروازے، اور باقی سب باہر ہوتے ہیں، تو مے بی کسی چھٹی کے دن پھر ہم ان سے ملیں گے۔ تو ایک دن کہتی ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، میں اپنی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، میرا گیٹ کھلا ہوا تھا، تو جیسے میں نے گاڑی باہر نکالی تو میں نے دیکھا تھا ان کی گاڑی آ کے رکی ہوئی تھی، گیٹ کے آگے کوئی گاڑی کھڑی تھی، اور اس میں سے کوئی اتر کے اندر جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اتر کے گئیں، اور جا کے انہوں نے ان کو آواز دی، سلام کیا، تو اپنا آپ انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا، کہتی ہے جیسے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، ان کے چہرے بالکل سیریس تھے اور بڑے کولڈ سا ایکسپریشن تھا، اور میں تھوڑی سی حیران بھی ہو گئی کیونکہ میں انتہائی پلیزنٹ طریقے سے ان کو گریٹ کر رہی تھی۔ تو کہتی ہے کہ انہوں نے میری طرف دیکھا، وعلیکم السلام مجھے کہا، تو اس سے پہلے میں کوئی بات کرتی انہوں نے اپنا گیٹ بند کیا اور اندر چلے گئے۔ کہتی تھوڑا مجھے آکورڈ بھی لگا کہ مے بی پھر یہ لوگ تھوڑا سا پرائیویسی پسند کرتے ہیں، آئی شوڈ ناٹ، اتنا زیادہ مجھے نہیں جانا چاہیے۔ آپ کسی کو ویلکم کرتے ہیں، آپ کسی نرس پہ تو سوار نہیں ہو جاتے نا، اگر کسی کو اپنی پرائیویسی چاہیے۔ کہتی پھر اس کے بعد میں نہیں گئی ان کی طرف، خیر کافی دن گزر گئے۔ تو کہتی ہے کہ سارا دن اب ہم بالکل سامنے ہوتے تھے تو نظر آتا تھا کہ وہاں پہ بالکل خاموشی رہتی ہے، کوئی نہیں ہوتا، اور عموماً رات کے ٹائم کبھی ہم لوگ کہیں سے آ رہے ہوں، یا شادی سے آ رہے ہیں، یا کہیں سے آ رہے ہیں، 1-1:30 بج گیا، تو کہتی ہے کہ اس وقت وہاں پہ 2-3 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور اوپر ان کی جو اپر پورشن اس پہ ایک کمرے کی لائٹ آن ہوتی تھی۔ تو کہتی ہے کہ یہ یوزلی بہت دفعہ ہونے لگا، ہم آبزرو کرتے تھے، اس کے ہسبینڈ بھی اکثر لیٹ آتے تھے آفس سے، تو کہتے تھے کہ وہاں رات کو گیسٹ آتے ہیں، آفٹر 12 کچھ گیسٹ ہوتے، تو کچھ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ جب وہاں پہ لوگ ظاہر آتے ہیں تو وہ اپنے لیے کوئی سرونٹس یا کوئی ہائر کرتے ہیں، کوئی پتہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے، تو انہوں نے کوئی نوکر گھر میں نہیں رکھا تھا، کوئی ڈرائیور نہیں، کچھ نہیں۔ اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہاں پر وہ آئے تھے،
कुछ लोग जो कुक था कोई और एक ड्राइवर था, तो वो काम ढूंढ रहे थे ना, तो उन्होंने जाके इनके हमारे घर पे भी कहती है कि इसी तरह बेल बजाई और पूछा कि क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी क्लियर थे ऑब्वियसली कि यहाँ पे अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप हमें बताएं। तो कोई नए नेबर्स आए हैं तो हम उनसे भी पूछना चाहते हैं कि ये काम कोई देना चाहते हो। तो कहती है कि वो सामने चले गए, सामने जाके उन्होंने बेल्स वगैरह बजाई तो वहाँ से कोई लड़का बाहर आया, तो उसने भी इसी तरह बातचीत की। खैर वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको रखा, क्योंकि कभी वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया होगा। कहती है एक दिन इसी तरह से रात का टाइम था, तो कहती है कि कमरे में मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं गई हूँ किचन में कुछ अपने लिए लेने के लिए। तो कहती है कि किचन की तरफ जाते वक्त ना, मैं जब नीचे उतर के आ रही होती थी तो हमारी एक खिड़की थी जो बिल्कुल सामने खुलती थी। तो कहती है कि मैं ऐसी मौसम देखने के लिए मैंने अपना कर्टन हटाया, तो कहती है उस वक्त कोई 1 बज रहा था। तो मैंने देखा कि उनके गेट के बाहर वो लड़की जो उनके घर मैंने जाती हुई देखी थी, वो गेट के बाहर खड़ी हुई थी। 1 बज रहा था रात का और सर्दियाँ थी। तो कहती है वो खड़ी थी, तो आई थॉट कि कोई क्या बात होगी, कोई इमरजेंसी होगी या जो भी, खैर या किसी का वेट कर रही होंगी। तो कहती कि मैं चली गई वापस, मैंने किचन से अपनी चीज़ें ली हैं, वो मैं ऊपर चली गई। और कहती है कि बस वो ऊपर जागते जागते मैं एक मूवी लगा ली थी क्योंकि आई वाज़न्ट स्लीपी। तो कहती है कि अराउंड 3 बज गए और फिर भी मुझे नींद नहीं आई, बड़ी मुसीबत थी उस दिन। कहती है मैं चली गई नीचे दोबारा अपने लिए चाय बनाने। तो कहती मैं नीचे 3 बजे सीढ़ियाँ उतर के आई हूँ और जाते जाते किचन की तरफ मैंने बाहर झाँका है। मेरी आदत है कि मौसम ज़रूर चेक करती हूँ कि बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही, क्या हो रहा है, देखती हूँ, फिर मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। तो कहती है कि मैंने देखा बाहर, तो मैं हैरान हो गई, बल्कि मैं डर गई। वो लड़की उसी जगह खड़ी हुई थी अपने गेट के बाहर। 2 घंटे गुजर गए थे, 1 से 3, और कहती है वो बंदी उसी तरह वहाँ पे खड़ी हुई थी। और कहती है अब मुझे देखना पड़ गया कि वो क्या बात हो सकती है, ये क्यों खड़ी हुई है। कहती है वो बिल्कुल अपने जो छोटा गेट होता है ना जिससे हम आते जाते हैं, उसके बाहर खड़ी हुई थी और उसने बिल्कुल नीचे की तरफ देख रही थी, वो स्टिल सीधी खड़ी हुई, एंड शी वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड जस्ट लुकिंग इन द सेम डायरेक्शन जिसमें वो पहले देख रही थी, उसी तरह। ना उसका कोई पोजीशन चेंज हुई, ना वो वहाँ से हटी। तो कहती है मैं काफ़ी डर गई इस बात से कि मैं क्या वजह हो सकती है, वाई शी स्टैंडिंग देयर, या तो स्लीप वॉकिंग कर रही है, किसी को पता नहीं है। कहती मैंने जाके अपने हस्बैंड को जगाया। मैंने उन्हें कहा कि देखिए वो इस तरह से हुआ है, बाहर वो 2 घंटे से सर्दियाँ हैं और वो लड़की उसी तरह खड़ी हुई है, क्या उनके घर में खुदा ना खास्ता कुछ हो ना गया हो, तो आप जाके प्लीज़ पता करें। तो फिर उन्होंने मुझे डांट दिया, कहते नहीं तुम हर चीज़ क्यों इतना वो कर रही हो, किसी की पर्सनल लाइफ इस तरह नहीं इंटरफेयर करते। कहती मैंने इसलिए सिर्फ कहा है कि वो 2 घंटे कोई पर्सनल लाइफ में क्या, रात को 1-1:30 बजे एक लड़की खड़ी है 2 घंटे बाहर सर्दी में रहेगी, उसी तरह जगह से नहीं हिली होगी, वहाँ क्या हुआ होगा। तो काफ़ी मैंने इंसिस्ट किया, कहती है वो नहीं माने मेरी बात। उन्होंने कहा बिल्कुल ऑकवर्ड लगेगा कि मैं जाके इसको पूछ रहा हूँ, नहीं। तो वो वापस हो गए। कहती फिर मैं वापस गई नीचे और मैंने जाके खिड़की से जब देखा उस वक्त 3:30 हो रहे थे। कहती है वो वहाँ पे नहीं थी, वो जा चुकी थी, गेट भी बंद था उनका और ऊपर की लाइट भी ऑफ हो चुकी थी जो जलती है रात के टाइम, उनके रूम में एक लाइट जलती रहती है जो सामने की तरफ। कहती खैर मैंने सुबह अपनी अम्मी को ये सारी बात बताई और उनसे भी डिस्कस किया, वो भी काफ़ी हैरान थी। उन्होंने कहा खुदा जाने। तो फिर उन्होंने कहा नेबर्स हैं, ठीक है, हम पूछ भी नहीं सकते, कोई ऐसी बात हुई होती तो खबर आ जाती है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ और, तो इग्नोर कर दो बस। तो कहती है मैंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद कहती है कुछ दिन गुजरे हैं, तो अब ये जो घर है सामने वाला, इसके लेफ्ट साइड पे एक एम्प्टी प्लॉट था। तो कहती है कि हमारी बेल बजी दोपहर के टाइम और वो थे वहाँ पे सिक्योरिटी वाले। तो वो आके हमसे पूछ रहे थे, कहते हैं कि जी हम यहाँ से, हमें कंप्लेन आई है कि यहाँ प्लॉट के अंदर कोई गन फेंकता है बड़ा अजीब किस्म का, और अगर आप लोग फेंक रहे हैं तो काइंडली बंद कर दें, ये रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए। और उन्होंने पूछा कि क्या फेंकते, क्या ऐसी चीज़ है, हम तो अपना ट्रैश कैन सबके लगे हुए उसमें ही डालते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आए दिन यहाँ पे स्मेल आती है, कंप्लेन की है उससे अगले घर वालों ने, क्योंकि उनकी खिड़कियाँ उधर खुलती हैं, स्मेल आती है और हम आके जब उठवाते हैं तो वहाँ पे या तो एनिमल की बोन्स पड़ी होती हैं या उसके पड़े होते हैं, कभी कभी सिरियाँ पड़ी होती हैं, कभी कभी अजीब तरह से चिकन पूरी की पूरी पड़ी होती है सिर्फ ज़िबा हुई हुई। तो ये कौन हरकतें कर रहा है इस तरह। तो हम लोगों ने तो साफ इनकार किया क्योंकि हम तो पढ़े लिखे घर के लोग हैं, कभी भी नहीं करेंगे, और ऐसी चीज़ें क्यों रखेंगे घर के बाहर लाके एम्प्टी प्लॉट में, वो भी।
تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو اگر کسی کا پتہ ہو یا کسی پہ شک ہو کہ آپ کے گھروں پہ کیمراز ہیں، کائنڈلی ہماری ہیلپ کریں. تو ہم نے کیمرہ وغیرہ میں بھی دیکھنے کی کوشش کی، ہمیں کوئی نظر نہیں آیا وہاں پھینکتا ہوا. اور ہم نے ان لوگوں کو بتایا کہ ہم فلی کوآپریٹ کریں گے کوئی بات پتہ لگی تو خیر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوا کہ پتہ لگا جی اسی طرح سے دوبارہ سیکیورٹی آئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس گھر والے کی کمپلین آئی ہے، آپ کے نیبرز ہیں تو آپ کچھ ان کے بارے میں جانتی ہیں. تو ہم نے انہیں بتا دیا کہ جی ہم نے ان کے ساتھ ملنے کی کوشش کی تھی، واقعی نہیں جانتے ہیں، وہ کوئی 3 لوگ آئے ہیں لیکن ہم نے کسی کو بھی نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے بارے میں کمپلین آئی بھی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، یہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں بہت لیٹ. تو کہتی پہلا شک تو اس طرح کا پڑا سب کے دماغ میں کہ مے بی کوئی غلط قسم کی اس طرح کی عورتوں کا کچھ رہتی ہوں گی یا کیا، یہ وہ بات تو نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم نے چیک کیا. لیکن جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں رات کے ٹائم، اور وہ آتے ہیں یہاں کے لوگ بھی نہیں ہیں. پھر لوگوں نے کمپلین کی ہے کہ ان کے گھر سے ایک عجیب سی اسمیل اٹھ رہی ہے. تو ہم نے پہلے سوچا اس گندے پلاٹ کی وجہ سے، اور جب سمجھ آئی کہ اس طرح سے پلاٹ بھی صاف کروا لیا ہم نے، اور ان کو بیل بجا کے وارن بھی کیا تھا کہ اگر آپ کے گھر سے کوئی پھینک رہا ہے تو ہمارے کیمرے لگے ہیں، ہم اس بات کا فائن ڈال دیں گے آپ کے اوپر. تو پلاٹ میں تو کوئی چیز نہیں آئی، لیکن نیبرز کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر سے عجیب سی اسمیل آتی ہے ایک پیچھے کی جو ونڈو ہے اس میں سے. تو ہم آپ لوگوں سے پہلے پوچھ رہے ہیں، باقی ہم جا کے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. تو پھر انہوں نے سیکیورٹی والوں کو کہا کہ ہم کچھ بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، انفارچونیٹلی ہمارا بالکل ان سے کوئی جان پہچان نہیں. خیر پھر ظاہر انہوں نے میٹرز اپنے ہاتھ میں لیے. اب وہ ہوتا یہ تھا کہ گیٹ پر، کیونکہ گیٹڈ کمیونٹی تھی، تو اگر اس طرح سے کوئی بار بار آئے ایک سرٹن ٹائم پہ آؤٹ سائڈرز، تو وہ تھوڑا سا مسٹیریس ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں. اور اس طرح کی مطلب وہ جو لوگ آتے تھے ان میں سے کافی انفلوئنشل لوگ بھی لگتے تھے مجھے، کیونکہ ان کی گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں، گارڈ وارڈ بھی ہوتے تھے. تو کچھ عجیب سا سین تھا. تو خیر اس کے بعد ایک دن میں نے دیکھا کہ یہاں پر وہ آئے ہیں سیکیورٹی والے، اور ان کے گھر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کافی بیلز وغیرہ بجائی ہیں، کوئی نہیں نکلا. لیکن وہ لوگ گئے نہیں ہیں، وہ بڑی دیر یہاں پہ بیلز بجاتے رہے ہیں. فائنلی بوڑھی سی ایک عورت تھی، انہوں نے دروازہ کھولا، میں بھی ان کی مدد کی. تو ان سے کوئی بحث وغیرہ ہوتی رہی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا گھر چیک کرنا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ انہوں نے الاؤ کیا ہے، تو پولیس واپس چلی گئی ہے. تو اسی طرح سے بس ان کے گھر میں چلتا رہا، کوئی سمجھ نہیں آتی تھی کیا بات ہے کیا نہیں ہے. تو ایک دن میں رات کو نکلی تھی، اپنے ڈاگ ہے ہمارا، اس کو واک کرانے کے لیے. وہ کہتی ہے کہ میں واک کرا کے آ رہی تھی اس کو، تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے آدمی اور عورتیں گھر سے باہر آ رہے ہیں، اور آئے ہیں اور آ کے گیٹ پہ کھڑے ہو گئے. کہتی ہے کہ وہ کوئی 10-12 لوگ تھے، اور ایسے کھڑے تھے جیسے وہ کسی گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں. کہتی 11 بجے کا ٹائم تھا. تو کہتی میں نے پہلے سوچا کہ میں سلام کروں، پھر میں نے کہا نہیں، یہ لوگ پرائیویسی پسند ہے، ان کے ساتھ مجھے اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. کہتی میں سائڈ سے اپنے گھر آ گئی. لیکن جو عجیب چیز میں نے آبزرو کی تھی ان کے بارے میں، ان سب نے بلیک کپڑے پہنے ہوئے تھے. کہتی کالے رنگ کے کپڑے تھے ان کے، اور وہ آدمی بھی اور عورتیں بھی. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جیسے کہ آپ کسی اور کنٹری میں دیکھیں نا، تو کسی کی ڈیتھ پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایوری ون از ویئرنگ بلیک. اور بڑے ان سب کے چہروں پہ جو ایکسپریشنز تھے، کہتی ہے وہ بالکل سیریس تھے، اور بڑے ڈرائی ایکسپریشنز تھے ان کے چہرے پہ. اور وہ سب کھڑے ہوئے تھے ایک لائن سے، ایسے جیسے ویٹ کر رہے ہوں بس وہ گاڑیاں آئیں اور ہم جائیں، اب کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. کہتی بہرحال میں اندر آ گئی. اس کے بعد کہتی ہے کچھ دنوں میں یہ ہوا کہ پھر سے دوبارہ میں نے دیکھا کہ سیکیورٹی آئی ہے، اس دفعہ اس میں عورتیں بھی تھیں. پھر انہوں نے ان کا دروازہ کھلوایا ہے، کھلوا کے وہ لوگ اندر بھی گئی. کہتی ہے اندر گئی ہیں جب دیکھنے کے لیے، تو وہاں پہ وہ بوڑھی عورت تھی، ان کے سوا کوئی بھی نہیں تھا. گھر کا پورا چکر لگا کے آئی ہیں. تو کہتی ہے کہ واپس آ کے انہوں نے پھر میں بھی کوئی بات چیت ہوئی ہوگی جو ہمیں پتہ نہیں چل سکی، اور وہ پولیس بھی چلی گئی ہے، وہ عورتیں بھی پولیس والی ہوتی ہیں وہ بھی چلی گئی ہیں. اور اس کے بعد کہتی میں نے اپنے ہسبینڈ کو شام کو ساری بات بتائی. تو میرے ہسبینڈ ہیں سیکیورٹی میں، ان کا ایک دوست ہے یہاں پہ. تو کہتی ہے میں نے کہا پوچھیں تو صحیح، ہمارے سامنے ہے، یہاں ہو کیا رہا ہے. کافی عجیب حرکتیں ہو رہی، بار بار پولیس بھی آ رہی ہے. تو کہتی ہے انہوں نے پھر اپنے دوست سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ جس دن پولیس اندر تک گئی ہے سب دیکھ کے آئی ہے، تو وہ آنٹی جو تھیں انہوں نے پولیس کو 2 کمروں میں ایکسیس نہیں دی.
انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دکھاؤں گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کا اور بیٹی کا ہے، وہ گئے ہوئے ہیں اپنی جابس پہ، ان کا کمرہ لاکڈ ہے، میں نہیں کھولوں گی اجازت کے بغیر۔ بڑا انسسٹ کیا پولیس والیوں نے بھی کہ ہمیں آنٹی صرف دیکھنا ہے، یہاں کی کمپلینز آ رہی ہیں، آپ کے گھر سے ایک اسمیل اٹھ رہی ہے جو ہم نے خود باہر اٹھ کے دیکھی ہے، تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ آنٹی نہیں مانی اور پولیس واپس چلی گئی۔ تو وہ بتا رہے تھے میرے ہسبینڈ کو کہ اس کے بعد نیکسٹ ڈے جب چھٹی تھی، یہ سنڈے کا دن تھا، تو پھر دوبارہ پولیس اور سیکیورٹی آئی ہے جب ان کے بیٹا بیٹی بھی گھر میں ہونے چاہیے تھے۔ دروازہ کھٹکایا ہے، کوئی نہیں نکلا، تھوڑی دیر میں ایک لڑکے نے دروازہ کھولا، چھوٹی ایج کا، 14-15 سال کا، کوئی جیسے ملازم ہوتا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہتے جی میں تو یہاں ملازم ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں پہ کہاں ہے مالک جو رہتے تھے؟ اس نے بتایا کہ جی یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا، وہ تو چلے گئے ہیں گھر خالی کر کے۔ بڑی حیرت ہوئی سب کو کہ یہ کب گئے، ان کا سامان کب شفٹ ہوا، کسی کو پتہ نہیں چلا، اور ملازم تو انہوں نے کبھی رکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس لڑکے نے بتایا کہ اس گھر کے جو اونر ہیں جی، انہوں نے مجھے رکھا ہوا ہے خالی گھر میں چوکیدار کے طور پہ، اور وہ لوگ سارا کچھ یہاں سے ختم کر کے کل چلے گئے، بلکہ اپنا کافی سامان چھوڑ کے بھی چلے گئے۔ انہوں نے پھر اس نے کہا مالک سے بات کر لیں۔ پھر پولیس والوں نے جب مالک سے بات کی تو پتہ لگا کہ جی انہوں نے اچانک کہا کہ ہمیں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے تو ہمیں ملک سے باہر جانا پڑ رہا ہے، تو وہ ان کے ڈیوز وغیرہ سارے کلیئر تھے، تو وہ فٹافٹ بس نکل گئے راتوں رات۔ تو پھر کہتے ہیں جب ہم اندر گئے ہیں اور ہم نے جا کے سارے کمرے کھولے ہیں اور دیکھا ہے تو ہمیں آئیڈیا ہو رہا تھا کہ وہ جو کمرے لاک تھے اور جہاں سے اسمیل آتی تھی وہاں ابھی تک اسمیل موجود تھی، اور یہ اسمیل بڑی گندی سی تھی، جیسے کہ پتہ نہیں کہتے ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کیا اسمیل تھی، لیکن بہت گندی سی تھی، جیسے کچھ برن ہونے کی بھی اسمیل تھی کہ یہاں کچھ جلایا جاتا تھا، اور کہتے ہیں بلڈ سٹینز بھی تھے، بیڈ کے نیچے فلور پہ ملے، اور وہ بھی جو پرانا ہو جاتا ہے اور اس کی بھی بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے۔ تو بہت عجیب سا سارا کچھ تھا اور بڑا اسکیری بھی تھا کہ یہاں پہ ہوتا کیا رہا ہے جو کسی کو پتہ نہیں چلا، اور یہ لوگ نہ کسی سے ملتے تھے نہ کسی سے بات کرتے تھے سیدھی طرح کے کہ ان سے کچھ بڑھائے بات چیت۔ اس کے بعد اونر سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا دیکھ کے دیا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ وڈو ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں وڈو ہوں اور یہ میرا آئی ڈی کارڈ وغیرہ اپنا دیا، بلکہ شاید آئی ڈی کارڈ بھی نہیں دیا، کہتے ہیں کہ کسی کے ریفرنس سے ہم سے کرائے پہ لے لیا، نارمل ہم نے دے دیا۔ تو نہ ان کے فادر امریکہ میں تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس وہ ادھر ادھر کی رومرز ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد اچانک وہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے فون بھی کیا انہیں پوچھنے کے لیے کہ اب آپ کے سامان کا کیا کرنا ہے یا کسی کو دے دیں پیچھے اگر کوئی اور آتا ہے، کوئی فون نہیں اٹھاتا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو اس کا کرایہ آتا تھا وہ بینک اکاؤنٹ سے آتا تھا، تو پھر پولیس نے وہ بھی لیا، انہوں نے چیک کرنے کے لیے کہ وہاں کیا کس نام سے یہ اکاؤنٹ تھا اور جہاں سے کرایہ وغیرہ آتا ہے۔ تو جب اس کا پتہ کیا تو پتہ یہ لگا کہ وہ بینک اکاؤنٹ بھی بند کر دیا گیا ہے کوئی 10 دن پہلے، اور جس نام پہ وہ اکاؤنٹ تھا وہ بھی فیک تھا۔ تو یہ تو اتنی عجیب و غریب باتیں ہیں جو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، تو میری دوست کہتی ہے کہ واقعی یہ جس کو مسٹری کہتے ہیں، ایک مسٹری لگ رہی تھی، ہم سمجھ نہیں پائے کہ وہ کیا کرتے تھے، ان کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں، کیا وہ کسی میجک میں انوالو تھے یا کسی اس سے زیادہ بڑی چیز میں انوالو تھے، کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد، کہتی ہے سال کے بعد تقریباً، میرے ہسبینڈ کے دوست پھر ان کو ملے، اس ٹاپک پہ بات نکلی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو پورا ایریا ہے نا، یہ جو کمیونٹی ہے، ریزیڈینشیل ایریا، اس میں کافی بڑا، اس میں کافی سیکٹرز وغیرہ ہیں، تو اس نے کہا کہ سائملٹینیسلی اس طرح کی فیملی نے ادھر کم از کم 10 سے 12 گھر رینٹ پر لیے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے وہ رہتے ہیں یہاں پہ لوگ۔ لیکن جب ہم ان کی طرف ذرا پروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہیں سے آرڈر آ جاتے ہیں کہ ان کو نہ چھیڑا جائے اور ان کو رہنے دیا جائے، ڈسٹرب نہ کیا جائے، کیونکہ سپوزڈلی ان گھروں میں بھی جو گاڑیاں آتی نظر آئی ہیں آڈ آورس پہ، کافی انفلوئنشل لوگوں کی ہوتی تھیں، اور پھر جب اس طرح کے لوگ آتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کو میں بھی یہ لوگ ان کے کوئی کام کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، پھر وہ ان کو فل کور اور پروٹیکشن بھی دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی میں تو ہیں، لیکن ہمیں اوپر سے آرڈرز آ گئے تھے کہ اس طرح کی آئندہ کہیں سے کوئی نیبرز کی کمپلین آیا، کوئی بات ہو تو زیادہ پروب نہیں کرنا، اس کو ذرا بالکل لیو اٹ الون کر دینا۔ تو کہتی ہے وہ کہتا ہے ہم سمجھ گئے، کیونکہ جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو پھر ہمیں بیک آف کرنا پڑتا ہے اور اپنا کام چپ کر کے کرنا ہوتا ہے، ورنہ مصیبت اپنے لیے کھڑی کرنے والی بات ہے۔ تو خیر یہ بات مجھے اس نے سنائی، کافی عجیب و غریب بات تھی اور مجھے بھی بڑا عجیب لگا۔
کہ اس طرح وہی میں سوچتی ہوں کہ مے بی ہم لوگوں کی بھی ارد گرد کچھ گھر ہوتے ہیں، جگہ ہوتی ہیں جہاں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے، مے بی ہم کبھی نوٹس نہیں کرتے، اور اگر کبھی نوٹس کر بھی لیں تو ہم اس کے بارے میں زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. تو دس از آل فرام می. تھینک یو آل فار لسننگ. اللہ حافظ.